بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ لکھنؤ کے نواب کبوتر باز بھی ہوتے تھے، وہ طوائفوں کے کوٹھوں کے مستقل مہمان بھی ہوتے تھے، وہ عشق میں زمین جائیداد روپیہ پیسہ اور آباء و اجداد کی عزت لٹانے کے ماہر بھی تھے، اور بلا کے ضدی اور ہٹ درم بھی ہوتے تھے۔ لکھنؤ کے نواب ضد میں بعض اوقات اپنا سب کچھ لٹا دیتے تھے۔ جوش ملی آبادی بھی ان نوابوں میں شامل تھے۔ یہ ملی آباد کے پٹھان تھے، خاندانی نواب تھے، اور انہوں نے شاعر ہونے کے باوجود نوابی میں زندگی گزاری تھی۔ جوش صاحب کی بائیوگرافی ایادوں کی بارات ہندوستان کی 10 عظیم کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ کتاب محض ایک کتاب نہیں بلکہ پورا جہان ہے، اور آپ اگر ایک بار یہ کتاب پڑھ لیں تو آپ اسے دوبارہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دنیا میں 3 قسم کی کتابیں ہوتی ہیں: بہترین، اچھی اور بری۔ بہترین کتاب وہ ہوتی ہے آپ جسے بار بار پڑھتے ہیں، اچھی کتاب وہ ہوتی ہے جسے آپ پورا پڑھ جاتے ہیں، اور بری کتاب وہ ہوتی ہے جسے قاری پورا نہیں پڑھ سکتا۔ جوش ملی آبادی کی بائیوگرافی بار بار پڑھنے والی کتاب ہے۔ جوش ملی آبادی نے اپنی کتاب میں لکھنؤ کے بے شمار نوابوں کا ذکر کیا۔ ان میں ایک ایسے نواب بھی تھے جو ہٹ کے بہت پکے تھے۔ وہ اگر ایک بار کوئی بات ٹھان لیتے تو یہ موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ وہ مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن اپنی بات کا شملہ نیچے نہیں ہونے دیتے تھے۔ جوش ملی آبادی نے لکھا، نواب صاحب کا جائیداد کے معاملے پر اپنے بھائی سے جھگڑا ہو گیا۔ بھائی نے اپنا حصہ مانگا، نواب صاحب نے انکار کر دیا۔ بھائی عدالت چلا گیا، جج نے جائیداد کے بٹوارے کا حکم دے دیا۔ نواب صاحب نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ جج نے توہین عدالت لگا دی۔ نواب صاحب جیل چلے گئے۔ قید کاٹ کر واپس آئے تو باہر آتے ہی جائیداد پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ جج نے دوبارہ طلب کر لیا۔ جج نے نواب صاحب سے پوچھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اتنا عرصہ جیل میں رہ کر آئے ہیں کیونکہ آپ نے عدالت کے حکم پر عمل نہیں کیا تھا، اور توہین عدالت کے کیس میں آپ اپنی سزا کاٹ کر آئے ہیں، اور آپ جیسے ہی باہر آئے دوبارہ پھر سے آپ نے اپنے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ آپ نے بھائی کی جائیداد دوبارہ چھین لی۔ نواب صاحب نے اکڑ کر جواب دیا، ہاں چھین لی۔ جج نے کہا، آپ جانتے ہیں آپ نے دوسری بار عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ نواب صاحب نے اسی لہجے میں جواب دیا، ہاں جانتا ہوں۔ جج نے کہا، آپ کو معلوم ہے آپ کو اس پر دوبارہ سزا ہو سکتی ہے؟ نواب صاحب نے جواب دیا، ہاں تو آپ سزا دے دیجئے، لیکن یاد رکھیں میں جیل سے جب بھی باہر نکلوں گا میں اس جائیداد پر قبضہ کر لوں گا۔ اگر کسی اور نے اس جائیداد پر نظر رکھی، قبضہ کیا، حتیٰ کہ اگر اسے خرید بھی لیا، بے شک جج صاحب آپ نے ہی یہ حرکت کیوں نہ کی، تو پھر جب بھی میں جیل سے نکلوں گا تو اس جگہ پر پھر سے قبضہ کر لوں گا۔ جج اس جواب پر غصے میں آ گیا اور اس نے نواب صاحب کو ایک بار پھر سزا سنا دی۔ جج کا حکم ختم ہوا تو نواب نے اپنے ذاتی ملازم کو جج کے سامنے کیا اور دبنگ آواز میں بولے، اب اسے بھی میرے ساتھ جیل بھجوا دے، میں جیل میں اکیلا بور ہو جاتا ہوں۔ جج نے مسکرا کر جواب دیا، ہم کسی کو بلا جرم جیل نہیں بھجوا سکتے۔ یہ سن کر نواب صاحب کی آنکھوں میں شرارت آ گئی۔ انہوں نے ذاتی ملازم کو مخاطب کر کے حکم دیا، چل بے کلوے نیچے کر پیجامہ اور کر دے حضور کی عدالت میں پیشاب۔ کلوے نے حکم سنتے ہی فوراً پیجامہ نیچے کیا اور بھری عدالت میں شوق پیشاب کر دیا۔ عدالت میں شور برپا ہو گیا، جج کا رنگ فک ہو گیا اور ہر کوئی کلوے کی طرف دوڑ پڑے۔ نواب صاحب نے جج کی طرف دیکھا اور کہکا لگا کر بولے، لیجئے حضور، ہو گیا جرم، اب آپ کلوے کو بھی میرے ساتھ اندر کر سکتے ہیں۔ جج صاحب نے غصے میں آ کر کلوے اور نواب صاحب کو لمبی سزائیں دے کر الگ الگ جیلوں میں بند کروا دیا، اور بعد میں مقامی لوگوں نے ان دونوں بھائیوں میں صلح صفائی کروا کر ان کی جائیداد کا بٹوارا کیا۔ لیکن حیرانگی والی بات یہ تھی کہ کلوا نواب صاحب کا جانثار تھا۔ نواب خواہ دہلی کے ہوں، لکھنؤ، حیدرآباد کے اور یا پھر سندھ کے ہوں، ان کے پاس ایسے درجنوں جانثار ہوتے ہیں۔ نواب ان لوگوں کو ہر مشکل وقت میں خطرے کے سامنے دھکیل دیتے ہیں، اور یہ جانثار سامنے سانحہ ہو یا تیر، اپنا سینہ کھول کر خطرے کے دو بدو ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیر، وڈیرے اور سیاستدان بھی کلوے جیسے جانثاروں کے معاملے میں خود کفیل ہیں۔ یہ بھی حسب ضرورت اپنے جانثاروں کو حکم دیتے رہتے ہیں اور یہ دیکھتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر میاں نواز شریف تک ملک کے تمام لیڈروں کے ارد گرد ایسے درجنوں جانثار نظر آئیں گے۔ یہ جانثار خدمت کے دوران اکثر عزت، دولت، عہدے سے گزر جاتے ہیں، اور ان کی قربانیوں کے بعد
لیڈر صاحبان ان کے نام تک بھول جاتے ہیں۔ میں نے زندگی میں سینکڑوں ایسے جانثار دیکھے ہیں جنہوں نے لیڈر کی خوشنودی کے لیے اپنے گھر بار تک قربان کر دیے، لیکن رہنماؤں نے قربانی کے بعد انہیں ان کے لواحقین کو ملاقات تک کا شرف نہ بخشا۔ رہنماؤں کا یہ رویہ بھی درست ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس کلوے کی پوری فوج ہوتی ہے۔ جس کلوے کو آنکھ کا اشارہ کرتے ہیں وہ سینہ کھول کر باہر نکل جاتا ہے، اور اسے اگر اپنے رہنما کو خوش کرنے کے لیے دوسرے رہنماؤں کو ماں بہن دینا پڑے یا کسی صحافی کی کردار کشی کرنی پڑے، کسی لائیو شو میں مخالف کو مکہ دکھانا پڑے، کسی جج کے ساتھ بدتمیزی کرنا پڑے، فوج، عدلیہ اور میڈیا کو للکارنا پڑے یا پھر ملک توڑنے کی دھمکی دینا پڑے، وہ ایک منٹ نہیں لگاتا۔ میرے ایک سیاستدان دوست کہا کرتے ہیں، ہم سینیٹر، ایم این اے، ایم پی اے اور سیاسی ورکر اپنے اپنے لیڈروں کے مزارے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں جس کوے کو سفید کرنے کا حکم دیتے ہیں، ہم روغن کا ڈبہ اور برش لے کر چل پڑتے ہیں، اور اس دوران اگر ہمارے لیڈر کی نیت بدل جائے تو ہم کوے کو آدھا سفید آدھا سیاہ چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں اپنا ہی کیا ہوا رنگ اپنی زبان سے صاف کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے یہ بھی کر جاتے ہیں۔ میرے دوست کی رائے درست ہے، ہمارے لیڈروں کی جیب میں بے شمار کلوے ہوتے ہیں، اور یہ انہیں جب بھی جہاں بھی جانثاری کا حکم دیتے ہیں یہ اسی وقت جانثار کر دیتے ہیں، اور اس حرکت کے نتیجے میں عزت، مال، آزادی، ایمان اور بعض اوقات جان سے بھی گزر جاتے ہیں، لیکن انہیں ذرا ملال نہیں ہوتا۔ آپ اب اس پس منظر میں NRO کیس کو رکھ کر دیکھیے، یہ کیس صحیح تھے یا غلط؟ اس کے محرک صدر فاروق لغاری تھے، آصف الرحمان خان۔ اب چند لمحوں کے لیے اس بحث سے باہر آ جائیے، اب بس یہ دیکھیے یہ مقدمے بنے۔ سوئس حکومت نے $7 ملین منجمد کیے۔ صدر پرویز مشرف کے دور میں سوئس عدالتوں نے محترمہ بےنظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کو طلب کیا۔ یہ دونوں وکیلوں کے ذریعے عدالتوں میں پیش ہوئے، عدالتیں فیصلے تک پہنچی، لیکن فیصلہ آنے سے پہلے 5 اکتوبر 2007 کو پرویز مشرف اور محترمہ بےنظیر بھٹو کے درمیان NRO کی وجہ سے وفاق نے ان مقدموں کی پیروی بند کر دی۔ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سندھ ہائی کورٹ گئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو سوئس مقدمات رکوانے کا حکم دیا، اور 20 مئی 2008 کو اٹارنی جنرل ملک قیوم نے سوئس اٹارنی جنرل کو خط لکھا، اور یوں یہ مقدمات بند ہو گئے۔ سوئس اکاؤنٹ سے $60 ملین نکالے گئے۔ اس دوران NRO سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا، اور سپریم کورٹ نے طویل سماعتوں کے بعد 16 دسمبر 2 کو NRO کالعدم قرار دے دیا، اور وفاقی حکومت کو حکم دیا یہ سوئس حکام کے نام ملک قیوم کا خط واپس لے لیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے عدالت کا یہ فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور سپریم کورٹ کے سامنے جانثاروں کا لشکر کھڑا کر دیا۔ یہ لوگ عدالت کے اندر اور باہر اپنی آن بان شان، عزت اور جان کے ڈھیر لگاتے چلے گئے۔ جانثاروں کے اس کھیل میں یوسف رضا گیلانی جیسے جانثار نے اپنا عہدہ، عزت، سادات اور سیاست تک قربان کر دی، اور یہ آج سے لوگوں کی بدلتی ہوئی آنکھیں اور اپنے بیٹے کو عدالت کے سامنے ہتھ کڑی لگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے لوگ ہر پارٹی میں ہر وڈیرے کے ڈیرے پر پائے جاتے ہیں، جو کلوے کی طرح اپنے وڈیرے، رئیس، سیٹھ، نواب کے لیے بلی کے بکرے بننے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بلی کے بکرے بننے کے لیے تیار رہتے ہیں، اب ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب وقت بدل گیا ہے، ایسے لوگوں کو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا اچھائی کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں، لیکن برائی کے ساتھ ہرگز کھڑے نہ ہوں۔